نیک کام کیا کرنا ہے؟ جن کو بسم اللہ نہیں پڑھنی آتی، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ان کو نہیں آتا، جو پہلا کلمہ بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے، تو ان کو ہم نے ووٹ دیے۔ اے نا، ہم ذرا تھوڑا سا یہ ذرا ذہن بنائیں کہ نیک لوگوں کو آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے، نیک عمل کرنے والے۔ اور پہلے بھی میں نے بار بار عرض کیا تھا کہ یہ جس مصلی پر ہم بیٹھتے ہیں نا ائمہ کرام، یہ امامت صغریٰ اس کو کہتے ہیں، اور وہ جو بادشاہ والی جگہ ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں امامت کبریٰ، ہے چھوٹی امامت ہے بڑی امامت ہے۔ جو شرطیں اس کے لیے نا اتنی، بلکہ اس سے زیادہ شرطیں اس کے لیے، اس کے لیے شرطیں نا مسلمان ہو، متقی پرہیزگار ہو، عالم ہو، مسئلے کا پتہ ہو، مسئلے جانتا ہو، قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو، مسلمان ہو، عالم ہو۔ اسی طرح سے اس کے لیے بھی مسلمان ہو، عالم دین ہو، نماز پڑھا سکتا ہو، اور پھر ساتھ یہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کے پاس علم کے ساتھ ساتھ جسمانی صلاحیت بھی اتنی زیادہ ہو کہ جہاد بھی کر سکتا ہو۔ کہ دسو بھلا جنہوں نے اسی ووٹ پیچھے دیتے ہیں تو یہ نمازیں پڑھا سکتے تھے؟ یہ کیا آپ نے جہاد کر سکتے تھے؟ اگر ان کو کہا جائے بندوق پھڑو تو جا کے ذرا تسی جہاد کرو، یہ جہاد میں جانے کے قابل ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں میں جنگ چھیڑ دوں، میں ان جنگ چھیڑ دوں، تو تو اور کرنا کی ہے؟ تو چوڑیاں پا کے گھر بیٹھ جا۔ ایسوں کو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں، ایسے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اشارے سے ہمیں قرآن میں بتا دیا، نبی پاک علیہ السلام نے حدیثوں میں بتا دیا کہ بادشاہ اس کو بنانا ہے جو عالم دین ہوگا اور جہاد بھی کر سکتا، عالم بھی ہو، جہاد، مسلح امامت بھی سنبھال سکے، اور وہ جو آگے والی امامت ہے امامت کبریٰ، وہ خلافت اور بادشاہت، اس کو بھی سنبھال سکے، وہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا وہ کیا ہے کہ وہ اس کو تھوڑی بات وہ بڑھ کے مارنی آتی ہوں، بس وہ اس کو ہم نے آگے کر لیا۔ ہر قسم کا جھوٹ وہ بولے، ہر قسم کی شراب وہ پیتا ہے، بدکاری وہ کرنا نہیں چھوڑتا، اور نماز کے قریب نہیں جاتا، ہم اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے نہیں، تھوڑی سی نا ذرا سینس پیدا کریں، اور آئندہ سے ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دینے جو بدکار ہیں، اس کو ووٹ دیں جو نماز پڑھا سکتا ہے۔ کوئی سمجھ لگی نہیں گل دی؟ مختصر جو نماز پڑھا سکتا ہے نا اس کو ووٹ دینا ہے، دوسرے کو ووٹ نہیں دینے۔ اچھا، تو وہ قرآن پاک نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین کی خلافت ان کو عطا فرمائے گا، بادشاہت ان کو عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے خلافت کس کو ملی تھی بنا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی، اور باقاعدہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے اے لوگوں، اس خلافت کے اوپر، ممبر کے اوپر میرا حق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے حجرے میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا حیات طیبہ کے آخری جو 4-5 دن تھے، ان میں اتنی زیادہ جو نا طبیعت والا معاملہ بن گیا، آپ سے نا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، کھڑا نہیں ہوا جاتا، چلا نہیں جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں قریب ہی تھا، نبی پاک علیہ السلام مجھے بھی فرما سکتے تھے علی جاؤ نا جا کے جماعت کرا دو تسی، تو مجھے نہیں فرمایا، حضرت ابو بکر کو فرمایا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جس شخصیت کو نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے دین کے لیے چوز کیا ہے، ہمارے دین کے لیے منتخب کیا ہے، اسی شخصیت کو ہم اپنی دنیا کے لیے بھی منتخب فرمائیں گے۔ انتخاب ہوگا انہی کا ہوگا جو مسلح امامت کو بھی سنبھال سکے اور دوسرے کو بھی سنبھال سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی تھی۔ کتنی نمازیں؟ 17۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اس مصلی کے اوپر اور اس ممبر کے اوپر میرا حق نہیں، اگر میرا حق ہوتا تو میرے پاس کوئی چیز نہ ہوتی، صرف ایک چادر ہوتی، میں حضرت ابو بکر کے گلے میں وہ چادر ڈال کر ان کو نیچے کھینچ لیتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے آقا نے حضرت ابو بکر کو خلافت بھی عطا فرمائی ہے، امامت بھی عطا فرمائی ہے، ہم حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، اور جہاں جہاد کے لیے بھیجیں گے ہم جہاد کے لیے بھی جایا کریں گے۔ ہیں کلیاں ایک ہی گلشن کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں، کلیاں ایک ہی گلشن کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ پھر وہ آپ کو یاد ہے غزوہ تبوک کا غالباً موقع تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مرتبہ نا زیادہ سے زیادہ سامان فنڈ جو ہے نا وہ اکٹھا کرو، جہاد بڑی دور جانا ہے، دور بڑی جہاد کے لیے ہم نے جانا ہے، تو سامان اکٹھا کرو۔ تو واقعہ لمحہ مختصر، حضرت ابو بکر نے سارے کا سارا سامان اپنے گھر کا
نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا، سارا سامان، دیواروں کو ہاتھ لگائے، کیونکہ